السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ اردو سیکھیں سیریز میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں انتخاب عمر۔ آج ہم لوگ نعت پڑھیں گے۔ نعت کا لفظی معنی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تعریف بیان کرنا۔ عرف عام میں نعت و اشعار جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھے جاتے ہیں۔ عرف جو ہے وہ عین سے لکھا جاتا ہے، عرف عام، اور عام بھی عین سے لکھا جاتا ہے، عام بول چال۔ اور اشعار جو ہے یہ بنا ہے شعر سے، شعر کا جمع ہے۔ یہ کم سے کم 2 لائن ہوتا ہے ایک شعر میں، جس کو مصرع کہتے ہیں ہم لوگ، تو یہ شعر سے بن گیا اشعار۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دین سب کو سکھاتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین ہم کیسے لکھیں گے؟ اس طرح سے دین لکھ دیں گے۔ دین مطلب ہوتا ہے دھارمک، دینی، مذہب کا، دھرم سے سمبندھت۔ جب بھی ہمیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، ان کا نام آئے، تو ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ان پہ درود ضرور بھیجنا چاہیے، یہ کمپلسری ہے۔ دین سب کو سکھاتے تھے پیارے نبی، اچھی باتیں بتاتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اچھی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ الف ہے، اس کے بعد پھر 6 کا استعمال ہوا ہے، اور پھر ایک بار اور 6 کا استعمال ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب اردو میں کوئی بھی لیٹر ریپیٹ ہوتا ہے تو ایک ہی دفعہ لکھا جاتا ہے، لیکن اس پر ہم کیا دے دیتے ہیں؟ تشدید دے دیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظی معنی ہوتا ہے اللہ کی سلامتی اور رحمت ہو آپ پر۔ بے کسوں کے لیے، بے بسوں کے لیے، بے کسوں یہ جمع ہے بے کس کا، یہ بے کس ہو گیا، اور جب اس کو ہم لکھیں گے بے کسوں تو یہ ایسے لکھا جائے گا۔ اسی طرح سے بے بس، پہلے بے لکھیں گے پھر بس لکھیں گے، اور جب بے بسوں لکھنا ہوگا تو یہ جمع ہو جائے گا۔ بے کسوں ہو گیا، بے یارو مددگار لاچار، بے بسوں ناچار لاچار کمزور۔ بے کسوں کے لیے، بے بسوں کے لیے دکھ ہمیشہ اٹھاتے تھے پیارے نبی۔ تو اس میں کھا کا استعمال کیا گیا دکھ میں، تو یہ کھا ایسے لکھا جاتا ہے۔ دال پر سمپلی پیش دے دینے سے ہمارا کام چل جائے گا، دکھ۔ میٹھے لفظوں میں احکام اللہ کے، احکام یہ حکم کا بہووچن ہے، مطلب اس کا آدیش، اس کا مطلب ہوتا ہے آدیش، نردیش۔ یہ حکم اردو میں ایسے لکھا جاتا ہے سے، اور اس کا جب ہم جمع لکھیں گے تو یہ ہو جائے گا احکام۔ میٹھے لفظوں میں احکام اللہ کے، ہر کسی کو سناتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ راہ حق کیسے لکھیں گے؟ راہ حق، رے الف زبر را، اور یہ ہے لکھ دیں گے، راہ ہے کے نیچے زیر، لکھیں نہ لکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ حق، راہ حق، ست کا پتھ، سچ کا راستہ۔ راہ حق سے جو بھٹکے ہوئے تھے انہیں، راہ حق سے جو بھٹکے ہوئے تھے انہیں، سیدھا رستہ دکھاتے تھے پیارے نبی۔ رستہ مطلب پتھ، راستہ، سیدھا رستہ دکھاتے تھے پیارے نبی۔ کوئی دشمن ہو یا دوست ہو، کوئی دشمن ہو یا دوست ہو آپ کا، کام ہر ایک کے آتے تھے پیارے نبی۔ ایک جو ہوتا ہے وہ اردو میں ایسے لکھا جاتا ہے الف کے بعد، لیکن یہاں پر ایک ہے تو ایک ہم لکھیں گے ایسے، کام ہر ایک کے آتے تھے پیارے نبی۔ یہ حقیقت ہے حافظ کسی کا کبھی، حافظ شاعر کا نام ہے جس میں آخری لائن ہے یہ شعر کا، جس میں وہ تخلص لکھتا ہے شاعر اپنا۔ یہ حقیقت ہے حافظ، حقیقت کیسے لکھیں گے؟ ہے قاف یہ، پھر قاف پھر تے، قاف کا 2 نقطہ، یہ کا 2 نقطہ، قاف کا 2 نقطہ، تے کا 2 نقطہ۔ یہ حقیقت ہے حافظ کسی کا کبھی، دل نہ ہرگز دکھاتے تھے پیارے نبی۔ ہرگز جو ہے وہ ہم، یہ تو ہر ہو گیا، اور گاف کے ساتھ زے ملا دیں گے تو یہ ہو جائے گا ہر۔ اور یہاں پر یہ نعت پوری کا پوری ایک ساتھ ہے، پورا کا پورا نعت آپ اسے یہاں پڑھ سکتے ہیں اور اسے یاد بھی کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں پھر بہت جلد انشاءاللہ تعالی۔